شہزادی کی حیثیت مذہب اسلام میں رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، نسبت بہت معتبر ہے، بہت معتبر نسبت ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہے، لیکن بی بی کے اپنے اندر بھی اتنی فضیلتیں ہیں۔ ہمیشہ رشتہ داری اور نسبت کی محتاجی اسے ہوتی ہے جس میں خود کی فضیلت نہ ہو، جیسا کہ ہم نے اکثر لوگ دیکھے ہیں جو کسی بڑے سے رشتہ داری ثابت کر کے معتبر ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے احباب ہوتے ہیں جن میں خود میں فضیلت نہیں ہوتی، کسی بڑی شخصیت سے رشتہ داری ہوتی ہے تو اس شخصیت کی وجہ سے موت۔ اب اس شہزادی کی اگر ہم رشتہ داریاں دیکھیں تو رشتہ داریاں بڑی کمال ہیں۔ اس کا باپ ہے نبیوں کا سردار، اس کا شوہر ہے ولیوں کا سردار، اس کے بیٹے ہیں جنت کے سردار۔ اتنے سرداروں سے رشتہ داری ہو کے پھر بھی شہزادی کی عزت اپنی ذات کی وجہ سے۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ امیر المومنین کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی ماں ہے۔ لیکن اگر بی اپنی پوری زندگی میں نسبت رسول سے تعارف کروائے، نسبت علی سے تعارف کروائے، نسبت حسنین سے تعارف کروائے، یہ زمانے میں کہا جائے کہ اس کا احترام کرو کیونکہ یہ رسول کی بیٹی ہے، اس کی عزت کرو کیونکہ یہ علی کی بیوی ہے، اس کے قدموں میں بیٹھو کیونکہ یہ حسنین کی ماں ہے۔ بی بی نے اپنا تعارف اپنی ذات بنایا، بی بی نے مرکز اپنی ذات کو بنایا۔ اتنے بڑے گھروں میں رہ کے، اتنے سرداروں میں رہ کے پھر اپنی منفرد عزت بنوانا، یہ بڑی سیدہ ہی کا کمال تھا۔ سیدہ کی نسبت رشتوں کی وجہ سے معتبر نہیں ہوئی۔ اگر آپ نہیں یقین کریں گے تو حدیثے کے ساتھ تو ہر شیعہ گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ جب فرشتوں نے پوچھا تھا وہ من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا کو تعارف کروانا چاہیے تھا، محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، علی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین ہے، حسنین کی ماں ہے۔ خدا نے تعارف نبی سے نہیں کروایا، تعارف علی سے نہیں کروایا، تعارف حسنین سے نہیں کروایا۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میرے مالک اصول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ تعارف ہمیشہ گھر کے بڑے سے کروایا جاتا ہے۔ عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے، اگر میں نبی کے نام سے تعارف کروا دیتا کہ محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، تو مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان گندے مورخوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے نبی کی اور بھی بیٹیاں لکھنی تھی۔ اگر کہہ دیتے محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، تو کل مورخ لکھ دیتا بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی، بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی۔ اگر میں کہتا علی کی زوجہ ہے تو کہہ دیتے علی کی کوئی اور بیوی تھی، زہرا نہیں تھی۔ خدا نے کہا میں نے مرکز سیدہ کو بنا کے دنیا کو بتایا ہے کہ زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے۔ یہ ہے حیثیت جناب سیدہ سلام اللہ۔ اور مجھے پوری دیانتداری کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی صرف یہی معرفت ہے کہ ایک خاتون کا نام زہرا ہے، اللہ کے چھپے ہوئے راز کو زہرا ہے۔ مذہب اہل سنت اور مذہب جعفریہ دونوں کی ذمہ داری لے کے میں آپ کے سامنے روایت نقل کر دیتا ہوں۔ مثال دے آپ کا نور خدا نے سب سے پہلے خلق کیا، تھوڑا بولے گے خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو، اور یہ آل محمد کا جو بھی نور تھا وہ اس نور میں ہی تھا۔ یہ ایک نور تھے، زمین پہ آ کے یہ مختلف نور میں، مختلف انوار میں تقسیم۔ یہ نور خدا نے جب اپنے نور سے نکالا تو اس کو نبیوں کے صلبوں میں رکھا۔ ہمارے نبی کا نور، مولا علی کا نور، یہ جو 13 نور تھے یہ صلبوں میں رہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، 13 انوار نبیوں کے صلبوں میں رہے۔ سیدہ کا نور کسی نبی کے صلب میں بھی نہیں رہا۔
خدا نے نور سیدہ کو کسی نبی کے صلب میں بھی نہیں رکھا. کوئی بندہ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے کہ سیدہ کا نور صلب آدم میں رہا، صلب شیش میں رہا. کسی نبی کے صلب میں بھی زہرا کا نور نہیں آیا. اب یہاں پر اہل سنت عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے رسول کو جب معراج میں بلایا تھا تو جنت کا ایک سیب کھانے کو دیا تھا، اس سیب میں سیدہ کا نور تھا. یہ اہل سنت عقیدہ جو نبی کے صلب میں بغیر کسی وسیلے کے ودیت ہو گیا. مذہب جعفریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے سیب کے ذریعے نہیں، خدا نے جب نبی کو عرش میں بلایا تھا. اور یہ نہ بھی آپ سمجھیے گا کہ وہ جو معراج پڑھی جاتی ہے شاید یہ سارا کچھ اسی معراج میں ہوا تھا. 122 مرتبہ گیا ہے حسنین کا نام معراج. عرفا نے اور علماء نے 122 معراجیں لکھی ہیں رسول کی، اور 122 معراجوں میں جو چیز مشترک تھی اس کا نام علی ہے. خدا نے بغیر وسیلے کے اپنے نور سے زہرا کا نور سیدھا صلب نبی میں منتقل کیا. جب نور سیدہ کو دینے کے لیے خدا نے بلایا تو خدا نے عرش پہ بٹھا کے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. فصلی لربک، اب جب یہ مل جائے تو اپنے رب کی شکر کی نماز پڑھنا. صرف عام نماز نہیں، شکر کی نماز. زہرا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ملنے کے بعد نبی پہ شکر کی نماز واجب ہو جاتی ہے. سیدہ اس نعمت کبریٰ کا نام. تو اگر اس شہزادی کے فضائل پڑھے جائیں تو پھر فضیلتوں میں تو کوئی مستور اس شہزادی کے ہم بننا نہیں. نبی نے ایک ہی حدیث کہہ کے ساری مستورات کے اوپر کر سیدہ کا بڑھا دیا، یا فاطمہ تو انت سیدۃ النساء العالمین، اے میری بیٹی تو عالمین کی عورتوں کی سردار. اور اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ رسول نے کہا جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ. حوا بھی جنت میں جائے گی تو سردار فاطمہ، آسیہ بھی جائے گی تو سردار، حتیٰ کہ بیوی خدیجۃ الکبریٰ بھی جائے گی تو سردار جو ہے وہ میری شہزادی کی. جو شہزادی اتنی معتبر تھی، کل کی میں نے گفتگو میں کہا کہ اب اتنی فضیلتوں والی شہزادی کو جب ہم قضیہ فتح میں دیکھتے ہیں تو اب یہاں پر یہ سوچ لینا کہ دیکھیں یہ دو شخصیات، دیکھیں نہیں شخصیات نہیں، ایک طرف ہے نبی کا صحابی، ایک طرف ہے نبی کی بیٹی. صحابی کی نسبت بھی نبی سے ہے، بیٹی کی نسبت بھی نبی سے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے نبی سے عزت لے کون رہا ہے اور نبی کو عزت دے کون رہا ہے. اگر تو نبی کی عزت اس صحابی کی وجہ سے ہے کہ میں اس کا نبی ہوں، اب غور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فضیلت ادھر سے شروع ہوئی، جبکہ فضیلت ادھر سے نہیں ادھر سے گئی ہے کہ یہ نبی کا صحابی ہے. اس کا مطلب عزت کا مرکز نبی ہے. لیکن جب ہم ادھر دیکھتے ہیں تو بات الٹ ہے. ادھر نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں، وہ کہتا ہے کہ ام ابیہا، یہ باپ کی بھی ماں ہے. رسول عزت لے رہا ہے زہرا سے، صحابی عزت لے رہا ہے رسول سے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم مہمان نواز کیسا ہے. پتا تھا کہ بہت بڑا مہمان نواز ہے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا. آگے ابراہیم کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد جب دسترخوان لگ گیا اللہ کے نبی نے کہا کھاؤ کھانا. دیکھ کے کہنے لگے نہیں ہم نہیں کھائیں گے. کہا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہانی کھل گئی. انہوں نے کہا پھر بات سن، ہم مہمان نہیں، ہم فرشتے، ہم تو صرف تیرے دسترخوان کی وسعت دیکھنے آئے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھ لیا تو اب کھا لو. کہنے لگے جی کیسے کھائیں، ہم نہیں کھاتے.
قوانین الہیہ بنتے. تو ابراہیم کہہ رہا تھا کھاؤ، انہیں کھانا پڑتا. ابراہیم کہہ رہا کھاؤ اور وہ کھا نہیں رہے. زہرا نے دسترخوان نہیں سجایا تھا. جو ابراہیم کے گھر سے کھا نہیں رہے تھے وہ سیدہ کے دروازے پہ مسکین، یتیم،